السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ بھائیوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ نماز توڑ دینے کے احکام و اثرات۔ نماز توڑ دینے کے احکام۔ نمبر 1، نماز، روزہ وغیرہ عبادت کو قصداً بلا عذر توڑ دینا حرام ہے۔ نماز کی اصلاح اور کمال حاصل کرنے کے لیے توڑ دینا مشروع و مطلوب ہے۔ نمبر 2، نماز کو توڑ دینا کبھی واجب ہوتا ہے، مثلا جان بچانے کے لیے، اور کبھی مستحب ہوتا ہے، مثلا جماعت میں شامل ہونے کے لیے، اور کبھی جائز و مباح ہوتا ہے، مثلا جب مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ نماز توڑ دینے کے حضرات۔ نمبر 1، کسی شخص کا جانور بھاگ جائے یا چروائے کو اپنی بکریوں میں بھیڑے کا خوف ہو، یا سانپ بچھو وغیرہ سامنے آ جائے اور اس سے ایذا کا خوف ہو، یا کھلی ہوئی مرغی کے پاس بلی آ گئی جس سے مرغی کو جان کا خوف ہو۔ نمبر 2، کسی مال کے ضائع ہونے کا خوف ہو اور اس کی قیمت کم از کم 1 درہم یا اس سے زیادہ ہو، خواہ مال اپنا ہو یا کسی دوسرے کا ہو، خواہ چوری کا خوف ہو، یا ہنڈیا جل جانے یا ابل جانے یا روٹی جل جانے کا خوف ہو۔ اسی طرح اگر ریل گاڑی سے اتر کر نماز پڑھ رہا ہو اور سامان یا بال بچے ریل گاڑی میں ہو اور ریل گاڑی روانہ ہو جائے تو نماز توڑ کر سوار ہو جائے۔ نمبر 3، کسی مصیبت زدہ کی پکار پر یا کسی کی ہلاکت کا خوف ہو، یا کوئی اندھا جا رہا ہے اور آگے کنواں ہے جس میں اسے اندھے کے گر جانے کا خوف ہو۔ نمبر 4، جب کسی شخص کو اس کا باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ میں سے کوئی پکارے اور وہ فرض نماز پڑھ رہا ہو تو نماز نہ توڑے، جبکہ وہ یوں ہی کسی فریاد کے بغیر پکاریں، اور اگر فریاد خوائی کے لیے پکاریں تو جواب دے اور نماز توڑ دے۔ اور اگر نفل یا سنت پڑھتا ہو اور ان میں سے کوئی پکارے اور اس کو اس کا نماز میں ہونا معلوم نہ ہو تو ہر حال میں نماز توڑ کر اس کی بات کا جواب دینا فرض ہے، اور اگر اس کو اس کا نماز میں ہونا معلوم ہو تو جب تک اس کے لیے کسی تکلیف یا نقصان کا ڈر نہ ہو نماز نہ توڑے، اور تکلیف کا ڈر ہو تو نماز توڑ دینا فرض ہے۔ نمبر 5، اگر نماز میں پیشاب یا پاخانہ زور کرے یا ری کا غلبہ ہو تو نماز توڑ دے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل، اور فراغت حاصل کرنے کے بعد پڑھے، خواہ جماعت جاتی ہے۔ اگر اسی حالت میں پوری کرے گا تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی جس کا لوٹانا واجب ہے، لیکن اگر وقت نکل جانے کا خوف ہو تو اسی حالت میں نماز پوری کر لے اور پھر لوٹانے یا قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6، اگر نماز میں ایسی حالت ہو جائے جس سے کسی دوسرے امام کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے اور احناف کے نزدیک فاسد نہیں ہوتی، اور جماعت یا وقت فوت ہونے کا خوف نہ ہو تو اختلاف ائمہ سے بچنے کے لیے نماز کو توڑ کر نئے سرے سے اس طرح ادا کرنا کہ سب ائمہ کے نزدیک درست ہو جائے مستحب ہے۔ اگر جماعت یا وقت جاتے رہنے کا خوف ہو تو وہ نماز نہ توڑے۔ نمبر 7، جب کوئی ذمی کافر آ کر نماز پڑھنے والے سے کہے کہ مجھے مسلمان کر لے تو نماز توڑ دینا فرض ہے، خواہ وہ نماز فرض ہو یا نفل۔ نمبر 8، بچہ جنانے والی دائی کو اگرچہ بچے کی جان کا یا اس کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا یا بچے کی ماں کی جان کے نقصان کا خوف غالب ہو تو نماز توڑ دینا واجب ہے، اور اگر خوف ہو لیکن گمان غالب نہ ہو تب بھی نماز توڑ دینا اور مؤخر کرنا جائز ہے۔ نمبر 9، جب کوئی شخص فرض و واجب یا سنت و نفل نماز پڑھ رہا ہو اور وقتی فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے تب بھی نماز کے توڑ دینا مشروع ہے۔ اللہ